الرحمن الرحيم والصلاة على رسوله المختص بهذا الفضل العظيم وعلى آله الذين فازوا منه بحظ جسيم صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور رحمتیں نازل ہوں اللہ کے رسول پر، ایسے رسول جو مختص ہیں اس فضل عظیم کے ساتھ. والصلاۃ الف لام اس میں عہد خارجی کا ہے، یعنی وہ صلاۃ جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے اس ارشاد کے ساتھ، وہ صلاۃ مراد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ یہ لفظ اسم ہے، یعنی اسم مصدر ہے. اسم مصدر وہ ہوتا ہے جو مصدر ہوتا نہیں، مصدر کا معنی دیتا ہے. یہ اسم ہے تسلیہ کا، صلی یصلی، تسلیہ کا یہ اسم مصدر ہے. پھر جو لفظ صلاۃ ہے یہ استعمال ہوتا ہے دعا بالخیر کے معنی میں. کس میں؟ دعا بالخیر. یہ معنی ذرا دیکھنا آگے ضرورت ہے. یہ استعمال ہوتا ہے کس میں؟ دعا بالخیر. دعا بالخیر. یہ جو دعا بالخیر ہے اس کے پھر آگے 3 فرد ہیں، اور وہ دعا بالخیر اللہ کی طرف سے نزول رحمت ہے، اور وہ دعا بالخیر فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو بمعنی استغفار ہے، اور وہ دعا بالخیر مومنین کی طرف نسبت ہو صلاۃ کی تو پھر معنی دعا ہے. یعنی طلب کرنا رحمت کا اللہ تعالیٰ سے اپنے اللہ کے نبی کے لیے. یہ معنی ہے کہ مومنین کی طرف نسبت ہو تو معنی دعا ہے کہ بندہ جب صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول رحمت کی اللہ سے دعا کرتا ہے. اور لفظ صلاۃ یہ مشترک لفظی نہیں ہے، مشترک معنوی ہے. یہ مشترک لفظی نہیں ہے، مشترک معنوی. اس کا معنی ہے دعا بالخیر. کیا؟ دعا بالخیر. جو دعا بالخیر ہے نا اس کے نیچے یہ افراد ہیں تبجیل اور تعظیم، یہ اللہ کی طرف سے، رحمت یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور استغفار فرشتوں کی نسبت سے، اور دعا یہ تبجیل تعظیم رحمت استغفار دعا. یہ صلاۃ جس کا معنی ہے دعا بالخیر اس کے یہ افراد ہیں. نہ کہ لفظ صلاۃ مشترک لفظی ہے جو وضع کیا گیا ہو کئی وضعوں کے ساتھ معنی متغیرہ کے لیے، جیسا کہ لفظ عین اسی طرح ہے، اس کی وضع ہے چند معنوں کے لیے علیحدہ علیحدہ. لہٰذا اس وقت ساکت ہو گیا وہ اعتراض جو اس آیہ شریفہ پر وارد ہوتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
کہ یہاں لفظ صلات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے، فرشتوں کی طرف بھی ہے، مومنوں کی طرف بھی ہے، تو لفظ مشترک کا استعمال ہے ایک معنی سے کثیر معنوں میں، 3 معنوں میں استعمال ہے اس آیت میں، تو اس کا جواب ہے کہ یہ مشترک نہیں، مشترک لفظی نہیں، مشترک معنوی، دعا بالخیر، کیا؟ تو یہ سارے اس کے فرد ہیں۔ والصلاۃ علی رسولہ، الرسول بمعنی المرسل، بھیجا گیا، اور مشہور ہے استعمال لفظ رسول کا اس ذات کے ساتھ جس کے لیے کتاب ہو، وہ ذات کن سے؟ نبیین سے۔ اب رسول کی تعریف، رسول ایسا انسان ہوتا ہے جو حر بھی ہوتا ہے، مذکر بھی ہوتا ہے، جس کی طرف شرع شریف کی وحی بھی ہوتی ہے اور اس کو آگے پہنچانے کا حکم بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جہاں جمع ہوتی ہیں وہ رسول ہوتا ہے۔ یہ تعریف ہے کس کی؟ رسول بمعنی مرسل کی۔ لہٰذا اس تعریف کے مطابق رسول جن سے نہیں ہوگا کیونکہ وہ انسانوں میں سے نہیں ہے، رسول غلام نہیں ہوگا، رسول عورتیں نہیں ہوں گی، صحیح مذہب یہی ہے۔ نبی جو ہے نا وہ رسول سے عام ہے۔ تعریف، نبی ایسا انسان ہوتا ہے جو حر ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے، جس کی طرف شرع شریف کی وحی ہوتی ہے، آگے عام ہے اس کو آگے پہنچانے کا امر ہو یا امر نہ ہو۔ امر ہوا تو یہ نبی رسول بھی ہے، امر نہ ہوا تو یہ نبی ہے۔ اچھا جی، نبی عام ہے۔ علی رسولہ المختص، یہ مختص، یہ اسم فاعل بھی ہے، مختص، اسم مفعول بھی ہے، مختص۔ اچھا یہ دونوں طرح کس طرح ہیں؟ اس لیے کہ اختصہ جو باب ہے یہ استعمال ہوتا ہے متعدی بھی، لہذا مفعول بن سکتا ہے، اور لازمی بھی، لہذا پھر فاعل ہی ہوگا۔ متعدی اس کی مثال جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں یختص برحمتہ من یشاء، اللہ مختص فرماتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، تو یہ متعدی ہے، من مفعول بھی ہے۔ لازم کی مثال جیسا کہ تو کہے کہ اختص فلان بکذا، مختص ہے فلانا فلانی شے کے ساتھ۔ اب اس کا معنی ہے یعنی فلانا نہیں تجاوز کرتا اس سے اس کے غیر کی طرف، تو یہ لازمی معنی ہے۔ مراد یہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متمیز ہیں، سنیں، یا منفرد ہیں علم کی فضیلت کے ساتھ، کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں ملا جی۔ اچھا جی، با جو ہے نا بہذا الفضل العظیم، جہاں یہ باب ہوتا ہے اس کے بعد با آتی ہے، تو ایک مختص دوسرا مختص بے، ایک مقصور دوسرا مقصور علیہ، تو با داخل ہے مقصور پر، مقصور علیہ پر نہیں، یعنی فضل عظیم جو ہے یہ بند ہے سرکار پر، نہیں تجاوز کرتا فضل عظیم سرکار سے باقی انبیاء علیہ السلام کی طرف، جو فضل عظیم آپ پر ہے وہ باقیوں پر نہیں۔ وجہ کیونکہ یہاں علم جو پیچھے ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے اعز العلم، اس لیے کہ مراد علم سے علم الشرائع والاحکام ہے، باوجود اس بات کے کہ سرکار جو علم شرائع والاحکام لے کر آئے ہیں وہ منسوخ نہیں ہے، تو علم الشرائع والاحکام غیر منسوخ، کون؟
कलाम गैर मंसूख। یہ مختص ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کسی اور نبی میں نہیں، اس لیے کہ وہ علم جو تھا انبیاء کے لیے ماں کا بیان یعنی احکام، وہ منسوخ ہو گیا ان کی وفات کے ساتھ، اور تحقیق محفوظ ہے وہ علم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محفوظ ہے، کس سے؟ نسخ سے، لہذا اس فضل عظیم کے ساتھ سرکار مختص ہے۔ وعلا، اچھا جی، وعلا آلہ الذین، اور رحمتیں نازل ہوں آپ کے آل پر، وہ آل جو کامیاب ہوئے علم سے حظ جسیم کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ حظ جسیم کے ساتھ۔ وعلا آلہ، اصل آل کا اہل ہے، دلیل اس کی اہیل ہے، اور دوسری جگہ پڑھا ہے آپ نے کہ دونوں اصل دونوں ہیں، آل اہیل بھی اہل اہیل ہے۔ اچھا جی، یہ جو لفظ آل ہے اس کا استعمال خاص ہے اشراف میں اور مرتبے والوں میں، برابر ہے کہ وہ شرف دنیا میں ہو، جیسا کہ فرعون کے لیے کہا گیا آل فرعون، کہ اس کو دنیاوی شرف تھا کہ وہ بڑا بنا ہوا تھا جی، یا دنیا آخرت دونوں میں شرف ہو، جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، لہٰذا آل حجام نہیں کہیں گے، یہ حجام بے حجامت کرنا، پچھنے لگانا، یہ کوئی عظمت والا کام نہیں ہے، جیسا کہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ اہل حجام، آل حجام نہیں کہا جائے گا۔ اچھا جی، یہ سرکار کی آل کون ہیں؟ اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم سارے، بعض نے کہا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کے جو وارث ہیں خاص کر کے وہ ہیں، یعنی آپ کی اولاد حسنین کریمین سیدہ زینب پاک اور آگے جو اولاد چلی ہے، جیسا کہ روایت کی ہے اس کو علامہ نووی علیہ رحمہ نے۔ تیسرا قول، بعض نے کہا ہے کہ آل النبی سے مراد اتقیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل تقی نقی فہو من آلی، فہو وہ میری آل میں سے ہے، کیونکہ میری آل جو ہیں وہ سارے تقی نقی ہیں، تو جو یہ کام کرے وہ بھی گویا ان میں سے ہو گیا۔ یہ معنی اخیر جو ہے کہ آل کا یہاں عام معنی کریں، یہ انسب بالمقام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مصنف رحمہ اللہ نہیں درپے ہوئے اصحاب کے ذکر کے لیے، صرف وعلا آل کہا ہے، تو تاکہ اس میں اصحاب بھی آ جائیں، کیونکہ وہ سارے تقی نقی ہیں، تو پس ہوگا انسب و تعمیم مستخلص وغیرہ۔ اچھا جی، فازو من ہو، فازو کا معنی اے نالو و ظفرو من ہو اے من العلم، کہ پایا انہوں نے اور کامیاب ہوئے وہ علم سے حظ جسیم کے ساتھ۔ ظفر کیا ہوتا ہے؟ وظافرو، نالو وظافرو معنی کیا فازو کا۔ ظفر کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہے کہ نعمت کا پانا، ادراک النعمت، خواہ وہ نعمت دنیوی ہو یا اخروی ہو، پس ظفر اس شے کے ساتھ کہ اچھی ہو جائے اس کے ساتھ حیات دنیا، یہ ظفر دنیوی ہے، اور ظفر ان نعمتوں کے ساتھ کہ کامیاب ہو جائے ان کے سبب سے بندہ دار آخرت میں، یہ ظفر اخروی ہے، اخروی کامیابی۔ اور یہ جو من ہو کی ضمیر ہے اس کا مرجع احتمال ہے کہ لوٹے ضمیر ماتن کے قول من ہو میں الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی
کہ کامیاب ہوئے سرکار سے حظ جسیم کے ساتھ، یہ بھی معنی ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے یعنی پہلا تو ہے نا کہ ضمیر کا مرجع علم ہے اور سرکار کی طرف ضمیر لوٹے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کیونکہ انہوں نے لیا ہے علم سرکار کے اقوال سے، سرکار کے چلنے پھرنے سے، سرکار کے آرام فرمانے سے، سارا علم یہیں سے لیا ہے جی۔ بحظ جسیم، حظ کا معنی نصیب، جسیم کا معنی عظیم، بہت بڑا نصیب انہوں نے پایا۔ مراد اس کے ساتھ علم دینی ہے، اس سے مراد حظ جسیم سے مراد کوٹھیاں تے گڈیاں نہیں بلکہ سبحان اللہ، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے، کاش آج بھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ مراد اس کے ساتھ علم دینی ہے، وہ علم دینی کہ جس کے سبب سے کامیاب ہوئے وہ صحابہ پاک، سرکار کی آل پاک دنیا میں کس طرح بسبب حاصل کرنے ان کے مطالب علیہ اور مراتب ثنیہ تفسیری کہ انہوں نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے بندگی کا اونچا مرتبہ حاصل کر لیا۔ کس کا؟ یہ مطلب ہے۔ اور آخرت میں بسبب بلند ہونے درجات کے اور حسنات کے تضاعف کے لیے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور کامیاب ہیں کہ انہوں نے دنیا میں سرکار کی غلامی کی ہے، اللہ کی بندگی کی اور رحمتیں نازل ہوں اللہ کے رسول پر، ایسے رسول جو مختص ہیں اس فضل عظیم کے ساتھ، اور رحمتیں نازل ہوں آپ کی آل پر، وہ آل جو کامیاب ہوئے علم سے بڑے حصے کے ساتھ، اور رحمتیں نازل ہوں اللہ کے رسول پر، ایسے رسول جو مختص ہیں اس فضل عظیم کے ساتھ، اور رحمتیں نازل ہوں آپ کی آل پر، وہ آل جو کامیاب ہوئے علم سے حظ جسیم کے ساتھ، اور رحمتیں نازل ہوں اللہ کے رسول پر، ایسے رسول جو مختص ہیں اس فضل عظیم کے ساتھ، اور رحمتیں نازل ہوں آپ کی آل پر، وہ آل کے کامیاب ہوئے وہ علم سے حظ جسیم کے ساتھ۔ قال مولانا الحبر النحریر محرز کسبات السبق فی التقریر والتحریر علم الہدى علامۃ الورا علامۃ الورا مالک عظمت الفتیا مظہر کلمات اللہ اسم فاعل مظہر کلمات اللہ العلیٰ کشاف الحقائق مبین الدقائق سلطان علماء الشرق والسین حافظ الحق والملت والدین وارث الانبیاء والمرسلین ابو البرکات عبداللہ ابن احمد ابن محمود النصفی متع اللہ المقتبسین بدوام بقائہ۔ چلو خطبوں میں مصنفین وجہ تالیف بیان کرتے ہیں تو وہ آگے لما رأیتوں سے آ رہی ہے وجہ تالیف کہ میں نے یہ دقیق اور مختصر یہ متن فقہ میں کیوں لکھا، اس کی وجہ آگے آ رہی ہے۔ اب ان کا لفظوں کا مطلب پہلی بات تو یہ کہ قالا لما رأیتو، قالا کہ مصنف کہتے ہیں جب دیکھا میں نے ہمتوں کو جو میلان کرنے والی ہیں مختصرات کی طرف
اور دیکھا میں نے طبیعتوں کو جو اعراض کرنے والی ہیں لمبی کتابوں سے، تو میں نے یہ مختصر متن تصنیف کیا۔ اب درمیان میں یہ جو عبارت ہے مولانا الحبر النحریر، یہ عبارت یہاں سے بے دوام بقائہی تک جی پائی گئی ہے مختلف نسخوں میں۔ یہ تمہارے سامنے ہے نا، جو پہلے مخطوطے ہیں، شرح ہیں، لوگوں نے شرح کی ہیں، بزرگوں نے، تو انہوں نے بھی تو اسی متن کی شرح کی ہیں، تو یہ مختلف نسخوں میں پائی گئی ہے۔ 2 نسخے جو مطبوع ہیں اس سے پہلے، جیسا کہ اس نسخے میں بھی ہے، اور شرح عینی میں اور مستخلص میں پائی گئی ہے یہ عبارت چند دوسری صفات کی زیادتی کے ساتھ بھی۔ ان میں یہ صفتیں بھی ہیں: صاحب البیان والبنان، کاشف المشکلات والمعضلات، یہ صفتیں بھی موجود ہیں، وغیرہ۔ تو یہ عبارت یہاں سے الی دوام بقائہی تک لاحق کی گئی ہے شیخ کے بعض تلامذہ سے، لاحق کی گئی ہے شیخ کے بعض بعض تلامذہ سے، بات سمجھیے۔ مگر تو سوال ہے نا کہ مصنف اپنی اتنی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے جی۔ تو یہ وہی ہے جو آپ نے عیسیٰ غوجی میں پڑھا تھا جی، کہ یہ شاگردوں کی مہربانی ہے، یہ شاگردوں کی شفقت ہے جی یہ۔ اور شرح ملا مسکین میں اس طرح عبارت ہے، صرف اتنی: قال العبد الضعیف الفقیر الی اللہ الودود ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی غفر اللہ لہ ولوالدیہ واحسن الیہما والیہ۔ اب یہ عبارت ہو تو یہ مصنف کی اپنی ہے، جو شرح ملا مسکین میں عبارت ہے یہ اپنی ہے، بات سمجھیے جی۔ اچھا جی، اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ شاگردوں کی شفقت ہے۔ اب ان لفظوں کے معنی: قال مولانا، فرمایا ہمارے مولانا نے، مولا سے مراد ہے ولینا، ہمارے ولی نے، ہمارے اور ولی حبیب دوست کو کہتے ہیں، ولی دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا فیض ہوتا ہے، جو اللہ کی بندگی میں، سرکار کی غلامی میں کھبا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ولی ہونے کا معنی اور ہے کہ 2-4 پھڑکیاں تڑکیاں کر دے تو یہ بہت بڑی پہنچی سرکار ہے جی، اللہ دے ولی نے جی، تو بالکل ہر چیز بدل گئی۔ لیکن ولی کا معنی جو ہم عرسوں پر تقریروں میں لوگوں کو سناتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بندگی میں، سرکار کی غلامی میں سر سے پاؤں تک کھبا ہوا ہو، جو اس کو اللہ کا، وہ اللہ کا پیارا ہے جی جی۔ اس کے لیے کسی آستانے کی ضرورت نہیں، کسی پیر کے گھر پیدا ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے انسان اور مسلمان اور پھر شریعت کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بندہ اللہ کا پیارا دوست ہے جی۔ ولینا ولی الحبیب کما فی المستخلص، ایک شرح دے والے نے، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، یعنی مولانا کا معنی کیا علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے، یعنی وہ ہستی جس کے لیے ہم پر علم اور ارشاد کی نعمت کے ولا کا حق ہے جی۔ ولا ہوتی نا، غلام جب فوت ہو تو جس نے اس کو آزاد کیا ہوا ہو، اس کا اپنا رشتہ دار نہ ہو، تو مولا موتق کو وہ ملتی ہے۔ تو علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں جن ہستیوں سے ہمیں علم اور ارشاد پہنچا ہے نا،
ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے لیے کم از کم بخشش کی دعا کریں. یہ مطلب ہے کہ علم اور ارشاد کی نعمت کے ولا کا حق ہے ہم پر، یا حق ہے مصنفات کی نعمت کے ولا کا، وہ مصنفات جن کو مصنف نے تالیف کی ہے کہ اچھی اچھی کتابیں ہمیں دی ہیں، تو ان کا ہم پر حق ہے، ان کی مہربانی ہے. پھر علامہ عینی نے بھی فرمایا یہاں سے الی قول ہی لما رائے، تو یعنی بدوام بقائی تک یہ ملحقہ من الطلام میزہ ہے. رمز الحقائق یہ بدر الدین عینی کی شرح کا نام ہے جی. اچھا جی. قال مولانا الحبر، یہ بکسر محملہ حبر، یہ اس عالم کو کہتے ہیں جو اپنی کلام کو مزین کرے اپنی تقریر اور تحریر کے ساتھ، جو تقریر بھی سونی کرے اور تحریر بھی سونی کرے، یعنی شریعت کے مطابق. ایسے عالم کو کہتے ہیں کیا؟ حبر. نحریر بے کسر نون، نحریر وہو والذی، وہ شخص ہوتا ہے جس کے لیے نظر دقیق ہو فی تقریر الکلام، کلام کے تقریر معنی مشہور نہیں، کررہ جو کر رہا پکا کرنا، اپنی کلام کے مضبوط کرنے میں جس کے لیے نظر دقیق ہو کہ جو بولتا ہے لکھتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اور ٹھیک بات ہوتی ہے، اس کو نحریر کہتے ہیں، اس کو نحریر کہتے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ نحریر کے اندر یہ تو پورا لفظ ہو گیا ایک تقریر. دوسری بعض نے کہا ہے کہ نون نحریر میں زیادہ ہے اور ہوگا یہ حرر الکلام سے، حرر مضاف ہے نا دو رہا، حرر الکلام سے کہ جب گہری نظر کرے اس میں اور تدقیق کرے اس کی. بعض نے کہا ہے کہ اس کا اصل نحریر کا یہ اصل اس کا ہے نحر، اور نحر تو سینے کو کہتے ہیں. تو پس ہوگا معنی اس کا کہ علامہ تحریر میں صدر ہیں، سینہ ہیں، یعنی تحریر میں کیا ہیں؟ صدر ہیں، یعنی پورا وہ سینہ ہے وہ. اور کل منہما، اور ہر ایک حبر بھی اور نحریر بھی یہ دونوں دلالت کرتے ہیں کس پر؟ علامہ عینی نے یہ فرمایا ہے. اچھا جی. محرزو کا ثبات سب کے فی التقریر و تحریر. محرز اسم فاعل ہے، احرز تو ہو سے مشتق ہے. یہ اس وقت بولتے ہیں کہ جب تو کسی شے کو محفوظ کرے اور اس کو اپنے ساتھ ملا لے. تو کیا کرنے والے؟ جمع کرنے والے. قصبات جمع ہے قصب کی، فارسی میں گنے کو کہتے ہیں، جو وہ بھی ہوتا ہے اور دوسرا بھی جو جگہوں پر لگائے جاتے ہیں بطور نشانی، جو گاڑا جاتا ہے زمین میں، علامت ہوتا ہے لسب کے فر ریحان، کہ وہ جو سامنے ایک نشان لگایا جاتا ہے نا کہ یہاں سے دوڑ کر وہاں تک پہلے کون پہنچے گا، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قصب. اس کو بھی دوڑنے کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں نا کہ وہاں تک پہلے کون پہنچے گا، تو اس کو بھی قصب کہتے ہیں جی. اچھا جی. اب معنی یہ ہے کہ مصنف سابق ہے تقریر او فی تقریر، تقریر لسانی میں و تحریر اور تحریر بنانی میں، یعنی تقریر میں بھی اور تحریر میں بھی اپنے زمانے میں وہ کیا ہے؟ سابق ہے دوسروں سے. فرمانا باز کرو. عالم الہدا کی توجہ. العلم بفتحتین، پہاڑ کو کہتے ہیں، تو خدا کے پہاڑ، اور الہدا ہدایت ہے،
ہدایت وہ شے ہے جو پہنچاتی ہے مطلوب تک، اور تحقیق استعارہ کیا گیا جبل کا کہ شیخ کیا ہے، علم ہے، یعنی پہاڑ ہیں ہدایت کے۔ استعارہ کیا گیا جبل کا شیخ کے لیے بطور مبالغہ ان کی تعریف کرنے میں علوم اور ہدایت کے ساتھ، گویا وہ علم اور ہدایت کے پہاڑ ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس طرح کیوں تشبیہ دی گئی کہ پہاڑ یہ کیل ہے، جی قرآن پاک کے چے ول جبال اوتادا، پہاڑاں نو اللہ نے زمین دیاں کلاں بنایا ہے، میخاں بنایا ہے۔ پہاڑ وطد ہے اس جگہ کے لیے کہ جس جگہ پر پہاڑ ہوتا ہے، منع روکتا ہے وہ پہاڑ اس جگہ کو دائیں بائیں سرکنے سے، حرکت کرنے سے۔ اسی طرح مصنف بمنزل ایک وطد کے ہیں، کیل کے ہیں، جو قائم ہوتے ہیں، قائم کرتا ہے ان لوگوں کے امور کو عدل اور شرع کے طریقے پر، کہ ان کو بتاتا ہے شریعت یہ ہے، دائیں بائیں مت سرکو، بدعت و خرافات کا کلا کما کرتا ہے، اور سنت اور شریعت کا وہ پرچار کرتا ہے کہ نہیں منحرف ہوں گے اس عالم علامہ کے سبب سے، شرع شریف سے، سیدھے راستے سے۔ یا یہ معنی ہے کہ جیسا پہاڑ اقتدا کرتے ہیں اس کی مسافرون راستہ بھولنے کے وقت کہ یارو پہاڑ جڑا ہے نا اندے کولو ادھر جائیدا سی تے پھر اگے گھر آوندا سی۔ بس اسی طرح مصنف اقتدا کی جاتی ہے اس کی علوم میں، اور علوم کے حاصل کرنے میں جہالت کے وقت، رمز الحقائق۔ اچھا جی، علامۃ الورا مخلوق کے علامہ، مالک و عظمت الفتیا، فتیا کی باغوں کے مالک۔ فتیا بزم، توجہ کرے جے، جمع ہے فتویٰ کی۔ یہ لفظ فتویٰ مشتق ہے فتوتن سے۔ فتوتن کا معنی ہوتا ہے القطع و کاٹنا، اس لیے کہ جب لکھتا ہے مفتی فیصلہ تو کاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جھگڑا مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان، اس لیے نام رکھا گیا ہے مفتی کے حکم کا فتویٰ۔ تو فتویٰ اصل وہ ہوتا ہے جو جھگڑا ختم کرے، نہ کہ جھگڑا ڈالے۔ جو جھگڑا ڈالے وہ فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ وہ ہے جو جھگڑا ختم کرے۔ اچھا جی، مظہر و ظاہر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے کلمات علیاء کو، جی اللہ کے جو کلمات علیاء ہیں ان کو ظاہر کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ نے تفسیر بھی لکھی ہے نا، مدارک، حقائق کو کا کشف کرنے والے ہیں، دقائق کو بیان کرنے والے ہیں۔ سمجھی بات؟ دقائق جمع دقیقہ، دقیقہ وہ ہوتا ہے کہ پوشیدہ ہو مراد اس سے، جس کی مراد پوشیدہ ہو اس کو دقیقہ کہتے ہیں، جو بڑی گہری نظر کے بعد اس سے مسئلہ مقصد حاصل ہو کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اچھا جی، سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، شرق اور سین کے علماء کے، بادشاہ ہیں شرق اور سین کے علماء کے۔ شرق مراد شرق سے عجم ہے، اور سین یہ بلد ہے فی المغرب یا چین، اور مراد اس سے مغرب ہے، تو مراد ہے کہ مشرق و مغرب کے علماء کے بادشاہ۔ حافظ الحق والملت والدین، حق اور ملت اور دین کے حافظ۔ اس میں اشارہ ہے مصنف رحمہ اللہ کے لقب کی طرف،
کیونکہ آپ کا لقب ہے حافظ الدین. کیا لقب ہے؟ دین. اچھا جی، ملت اور دین میں کیا فرق ہے؟ ملت اور دین یہ دونوں لفظ متحد ہیں ذاتاً، مختلف ہیں اعتباراً. وہ اس طرح کہ شریعت جو سرکار کا دین مبارک ہے، شریعت اس حیثیت سے کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اب شریعت کا نام دین ہے. شریعت اس حیثیت سے کہ اس کی، اور شریعت اس حیثیت سے کہ املا کی جاتی ہے اور لکھی جاتی ہے، تو اب اس شریعت کا نام ملت ہے. یہ کتاب، اس پر عمل، ایشا بس. وارث الانبیاء والمرسلین، انبیاء اور مرسلین کے وارث. انبیاء اور مرسلین کے وارث. یہ بات ماخوذ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء وارث ہیں انبیاء اور مرسلین کے. پس بے شک انبیاء نہیں وارث بناتے درموں کا اور نہ دینار کا. نہیں وارث بناتے درموں کا اور نہ دینار کا. جس کو یہ وراثت چاہیے میدان میں آئے. محض وارث بناتے ہیں العلم کا. محض وہ کون سا علم؟ وحی. کیا؟ وحی والا علم. اس کا وارث بناتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انہیں جو ملتا ہے وہ مخلوق تک پہنچاتے ہیں، اس کے وہ وارث بناتے ہیں. کون؟ انبیاء. پس جس نے لے لیا علم، لے لیا اس نے حظ وافر، اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا. اس نے لے لیا. تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ دین کے علم سے نوازے، یہ اپنے آپ کو کسی سے، دنیا دار سے، غریب کم نہ سمجھے، اللہ نے اس کو حظ وافر عطا فرمایا ہے. یہ بات دماغ میں اتر جائے خوش نصیبی، اگر نہ اترے اور 2% ہم پر غالب رہیں تو ہماری بدبختی. اچھا جی، ابو البرکات ہوا کنیت المصنف، وہ مصنف کی کنیت ہے. عبداللہ نام ہے، والد احمد ہیں، دادا محمود ہیں. نصفی یہ آپ کی نسبت ہے نصف کی طرف. اب وہ شرح دیکھیں. عبداللہ جو 2 نسخے مطبوع ہیں سابقاً، ان میں ہے عبداللہ ابن محمود، ان میں ہے تو اگر اس طرح ہو تو پھر یہ منسوب ہیں اپنے دادے کی طرف. اور ساری شرحوں کے اندر اس طرح عبارت ہے، اب ابو البرکات عبداللہ ابن احمد ابن محمود، کے منسوب ہیں اپنے باپ کی طرف بھی اور اپنے دادے کی طرف بھی. تو نام عبداللہ ہے، والد کا نام احمد ہے، دادے کا نام، ایک نام دے سن. یہ پوریاں گردانہ بعد شروع ہوئیاں. اچھا جی، فَكَتَبْنَاهَا مُطَابِقًا لِلشُّرُوع. علامہ عینی فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ کا نام عبداللہ، جو صاحب تصانیف مفیدہ فی الفقہ والاصول ہیں، ان میں سے آپ کی کتاب ہے وافی، اس کی شرح لکھی کافی، اور منظومہ، وہ جو فقہ کے شعر ہیں آئے تھے نا جی کس میں، کتنی بار اس میں جوہرہ نیرہ میں آتے تھے، وہ منظومہ.
تو منظومہ کی شرح لکھی مصفہ اور مستصفیٰ نافع کی شرح اور منار جو پڑھ رہے اور اس کی شرح اور نور الانوار نہیں ان کی وہ ملا جیمن کیوں کشف الاستار بلا ہو گئے اور عمدہ فی الکلام عقیدے کے مسئلے پر علم کلام میں آپ نے کتاب لکھی ہے عمدہ پہ یہ تھلے وغیرہ ذالک آپ نے فقہ حاصل کی ہے شمس الائمہ کردری سے اور آپ کے شاگردوں میں سے مشہور ہے علامہ سغناقی علامہ داخل ہوئے آپ بغداد میں 710 ہجری میں اور آپ کی وفات بھی اسی 10 میں مذکور ہے لیکن آگے دوسرا قول بھی آ رہا ہے احمد بن محمود مصنف رحمہ اللہ کے والد ہیں احمد اور محمود ان کے یہ دونوں جو ہیں نا احمد اور محمود یہ نصف شہر کے دیار نصف کے ائمہ سے ہیں جی نا ابو المصنف و جدہ کانا جی کان المصنف نہیں کانا یہ دونوں میں اگو من ائمہ تے نہیں لکھا من ائمہ تے دیار نصف شیخ الاسلام جو بیٹے ہیں محمد بن حسن شیبانی کے ان کے شاگردوں سے ہیں امام نصفی تو بعد میں نصفی نسبت ہے نصف شہر کی طرف نون اور سین دونوں مفتوح ہیں نصفی کیا یہ بلاد سغد کا بہت بڑا شہر تھا اور بیروت کے نسخہ میں لفظ ہے وہاں پہ سواد سغد جی ہمارے یہاں سین بھی ہے دوسرے نسخہ میں سواد بھی ہے سغد یہ کثیر الابل تھا جیحون اور سمرقند کے علاقے کے درمیان یہ شہر تھا تو آپ علامہ نصفی نکلے اس سے نہ نکلی ہے اس شہر سغد سے اس نصف سے ایک جماعت اہل علم سے ہر فن میں یعنی اس شہر وچوں بڑے بڑے بابے پیدا ہوئے جی سبحان اللہ جی بعض نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا نصف بے کسر سین ناصف اور نسبت میں فتح دیں گے نصفی بعض نے یہ کہا کہ نسبت میں فتح ہی دینا ہے کیا نصفی اس کی مثال دیتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے نسبت میں یہ لفظ ہے صدف نہیں کیا لیکن جب نسبت کرتے ہیں تو صادفی نہیں کہتے صادفی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایشا بس لفظ سغد سین مضمومہ مہملہ اس کے بعد غین موجمہ ساکنہ سغد یہ سمرقند کا ایک علاقہ ہے ناحیہ اس علاقے کا ایک بڑا شہر ہے کون نصف سمجھا جی ایشا بس اور مفتاح الکنز میں ہے کہ نصف شہر ہے ترکستان میں اور نصفی یہ جو نصفی ہے نا نصفی یہ ترکیب میں صفت کن کی بنانی ہے تو نصفی متقدم کی صفت ہے یعنی عبداللہ کی صفت ہے احمد اور محمود کی صفت نہیں بنانی یہاں یہ مقصود ہے ہیں وہ بھی وہیں کے لیکن یہاں نصفی سے مراد مصنف اس لیے کہ نسبت ان جگہوں کی مثل میں واقع ہوتی ہے متقدم کی صفت کے لیے کہ فلاں بیٹا فلاں کا فلاں بیٹا فلاں کا جو بغدادی ہیں اب بغدادی کا مطلب وہ جو پہلا بندہ ہے اس کی نسبت جی اس لیے کہ یہی مقصود ہے نسبت کی ذکر کے ساتھ کہ مصنف کو نصفی کہتے ہیں اختلاف کیا ہے مصنف کے وفات میں اور پیچھے سے نا اسے 710
ذکر کیا ہے سید حموی نے اپنی شرح میں کہ آپ فوت ہوئے ہیں جمعے کی رات کو شہر ربیع الاول میں 711 ہجری میں۔ بعض نے کہا ہے کہ فوت ہوئے ہیں شہر ازج میں اور دفن کیے گئے ایک جگہ میں جس کو کہا جاتا ہے جلال، اور ازج اور تستر کے درمیان 3 میلوں کا فاصلہ ہے۔ جی 3 راتوں کا فاصلہ ہے، 3 راتوں کا۔ چلو جی، فرمایا ہمارے مولانا نے جو کہ حبر ہیں، نحریر ہیں، مانے آگے سمجھے، جمع کرنے والے ہیں، سبقت کے قصبات کو تقریر میں اور تحریر میں، ہدایت کے پہاڑ، مخلوق کے علامہ، مراد خلق کا زمانے ہی لکھا بین استور، یہ نہیں ساری مخلوق دے بھی آدم علیہ السلام دے کہ قیامت تک مراد اپنے زمانے میں، یہ بہت بڑا علامہ ہے۔ مطلب کہ جو علاقے چ رہتا بھی اتنے مراد ہے جی، بھی بار بار گلاں سمجھا رہے ہیں جی۔ اچھا جی، مالک فتیا کی باغوں کے، یعنی فتوے جڑے نا انہاں دیاں باغاں دے مالک، مطلب فتوے ٹھیک دیندے نے، اے مطلب ہے جی۔ ظاہر کرنے والے اللہ کے کلمات علیٰ کو، کھولنے والے حقائق کو، بیان کرنے والے، واضح کرنے والے دقائق کو، بادشاہ شرق اور غرب کے علماء کے، اور سین سے مراد غرب، حافظ الحق والملت والدین، یعنی لکھیا بھی ہے تے عمل بھی کیتا ہے، لکھیا بھی ہے تے دین سارا کی حق، وارث انبیاء اور مرسلین کے، یعنی ابو البرکات عبداللہ جو کہ بیٹے ہیں احمد کے، جو کہ بیٹے ہیں محمود کے، نصفین، فائدہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اقتباس کرنے والے ہیں، جو فائدہ حاصل کرنے والے ہیں، فائدہ دے اللہ تعالیٰ ان کو کس کا؟ مصنف کی بقا کے دوام کے ساتھ، مراد بطول عمر ہی کہ اللہ لمبی عمر دے، لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، ان تو فوت ہو گئے نسینیاں صدیاں ہو گئی یعنی تے فائدہ نہیں اٹھاندے پہ، منار پہ پڑھ دے ہو پچھلے سال دی یار جی۔ کہا مولانا نے جو کہ ہبر، کہا ہمارے مولا نے، کہا ہمارے مولا نے جو کہ ہبر ہیں، نحریر ہیں، جمع کرنے والے ہیں سبقت کے کسبات کو تقریر میں اور تحریر میں، ہدایت کے پہاڑ ہیں، مخلوق کے علامہ، مالک ہیں فتووں کی باغوں کے، ظاہر کرنے والے اللہ کے کلمات، اے کوڑے دی جڑی پھڑی دی نا رسی انہوں باغ آندے نے جی، کھولنے والے حقائق کو، واضح کرنے والے دقائق کو، شرق اور غرب کے علماء کے بادشاہ، حافظ الحق والملت والدین، وارث انبیاء کے اور مرسلین کے، یعنی ابو البرکات عبداللہ جو کہ بیٹے ہیں احمد کے، جو کہ بیٹے ہیں محمود کے، ناصفی، فائدہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو فائدہ حاصل کرنے والے ہیں آپ کی بقا کے دوام کے، یعنی اللہ تعالیٰ فائدہ دے ان کو کس طرح بے دوام میں بقا ہے کہ اللہ ان کو لمبی عمر دے، لوگ ان سے فائدہ حاصل کر